نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ ہم آج لفظی ترجمہ اور تفسیر کے سلسلے میں اگلی کلاس میں موجود ہیں، حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی باذن اللہ ہم سورۃ البقرہ کی اگلی آیت مبارکہ آیت نمبر 163 سے آنورڈز لفظی ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ یہاں سے ایک نیا مضمون سٹارٹ ہو رہا ہے اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اسی طریقہ کار پر ہر لفظ کو الگ سے دیکھیں گے، اس کی پہچان کریں گے، اسے پہچانیں گے کہ یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے۔ جہاں ضرورت ہوگی حروف مادہ اور کچھ ضروری پوائنٹس آپ سے شیئر کیے جائیں گے۔ باقی ہے کہ ترجمہ دیکھیں گے اور انشاءاللہ تعالی جتنی ضرورت ہوگی وہاں پر ہم اس کی تفصیل، اس کی تفسیر دیکھیں گے۔ تو اس مضمون میں اب سب سے پہلے جو آیت مبارکہ 163 آ رہی ہے توحید کے بارے میں، بلکہ اور اس سے جو اگلی آیت مبارکہ آ رہی ہے وہ بھی توحید کے دلائل ہیں۔ اس کے بعد اور بھی عبادات آئیں گی، لیکن سب سے پہلے توحید وہ بنیاد ہے، اس کا درست ہونا، مضبوط ہونا ضروری ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو حرف ہے اور الہکم، یہ الہون ہی ہے، اس کے ساتھ ضمیر آ کے لگی ہے تو اس لیے وہ اب سنگل حرکت ہے، اس کی تنوین نہیں ہے یہاں پر۔ تو یہ دونوں اسم ہیں۔ تمہارا الہ، کم جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے، تم سب کا الہ۔ لیکن ہم اس طرح، یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایسے الفاظ بولتی ہوں اکثر کہ تم سب کا، ان سب کا، کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہاں پر یہ واحد ہے کہ جمع، حاضر ہے یا غائب۔ ادروائز تمہارا کہہ دینا کافی ہے۔ اور تمہارا الہ، الہ واحد، باقی ملا کے پڑھیں گے تو الہ واحد۔ یہ دونوں بھی اسم ہیں، دونوں کے آخر میں تنوین آ رہی ہے۔ تو اور تمہارا الہ، الہ ہے، کیسا الہ ہے؟ ایک ہی، ایک ہی الہ ہے۔ یہ جو الہ کا لفظ ہے نا، یہ آپ لوگوں سے سورۃ الفاتحہ میں بھی اس کو ہم نے تفصیل سے دیکھا تھا۔ اس کے بارے میں مختلف رائے ہیں کہ یہ کس طرح بنا ہے، اس کے حروف مادہ کے بارے میں مختلف رائے ہیں۔ مختصر یہ کہ وہ ہستی جس کی عبادت کی جائے۔ اب عبادت میں خود بہت کچھ آ جاتا ہے، کمال درجے کی عاجزی، خوف، محبت، اطاعت۔ وہ ہستی جس کے لیے یہ سب کچھ صرف اس کے لیے کیا جائے، پھر اس میں اور بہت کچھ آ جاتا ہے۔ وہ ہستی جس سے صرف اسی سے دعا مانگی جائے، صرف اسی سے مدد مانگی جائے، تمام نظر و نیاز صرف اسی کے لیے، ہر طرح کی قربانی اسی کے لیے، ہر طرح کی عبادت صرف اسی کے لیے۔ تو یہ بہت سی تفصیلات ہیں، یہ وقتاً فوقتاً جب بھی مجھے موقع ملتا ہے، جیسے اما پارا جو دورہ قرآن میں اس رمضان المبارک میں کروایا، اس میں
یہ توحید کی اقسام میں اگر آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے نا توحید کی کیا اقسام ہے تو شرک خود ہی سمجھ آ جاتا ہے کہ ہم کہاں کہاں پر شرک کر سکتے ہیں، کر جاتے ہیں، کیا جاتا ہے۔ باقی یہ اور بات ہے کہ توحید کو بیان کرتے ہوئے اس کی مختلف طرح سے اقسام بیان کی جاتی ہیں۔ بعض علماء کسی طریقے سے بیان کرتے ہیں، بعض کسی طریقے سے بیان کرتے ہیں، بعض اس طرح سے کرتے ہیں کہ ذات میں توحید، توحید بالذات، اس طرح سے صفات میں، افعال میں۔ تو سبھی اپنی جگہ سے ہیں، آپ کو جو آسان لگے، آپ کو کوئی ایک کم از کم ایک بار تو سنیں، ایک بار سمجھیں۔ جب توحید سمجھ آ جائے گی تو پھر آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ شرک خود ہی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا اللہ کی برکت سے۔ اب یہ الہ میں بہت کچھ آ جاتا ہے۔ اب یہ جو ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، ہم کہہ تو دیتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتا الہ میں کیا کچھ آتا ہے۔ تو یہ میں وقتاً فوقتاً تھوڑا تھوڑا شیئر کرتی رہتی ہوں، اور ایک وقت میں سارا ہو بھی نہیں سکتا، ہم کر بھی نہیں سکتے، اتنا علم بھی نہیں، اتنی استطاعت بھی نہیں۔ یہ لفظ کتنی وسعت رکھتا ہے، کن کن پہلوؤں سے ہمارے زندگی میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ فی الحال اتنا ہی۔ اور تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، بس بات ہی ختم ہو گئی۔ تو لا الہ الا ہو، لا حرف ہے نہیں، سمپل نفی والا ہے۔ نہیں والا ہوتا تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں نہ کرو، مت کرو۔ الہ، اب یہ پھر الہون ہی ہے، لیکن اس سے پہلے یہ والا جو لا آیا ہے نا، یہ خاص قسم کا لا ہے۔ اسے کہتے ہیں لا، آپ یوں سمجھ لیں کہ میں تو آپ کو دو لا ہی بتاتی ہوں نا، ایک نفی والا اور ایک نہیں والا۔ لا تو بہت طرح کے ہیں، قرآن مجید میں بھی کئی طرح کے لا کا استعمال ہے، سب کی الگ الگ پہچان ہے، سب کا الگ الگ ترجمہ کیا جاتا ہے۔ جس طرح ماں، ماں بہت طرح کا ہے۔ یہ گرامر سٹوڈنٹس کو کبھی ہم پڑھاتے ہیں تو کم از کم 13 سے زیادہ تو میں شیئر کرتی ہوں سلائیڈ میں، اور ہیں اس سے بھی زیادہ۔ یہ واؤ، یہ جو واؤ ہے آپ ایک دیکھ رہے ہیں واؤ، اس کی ایک جگہ میں دیکھ رہی تھی 35 طرح کی واؤ۔ اب خیر اتنی ہم اپنی سٹوڈنٹس کو بھی نہ پڑھاتے ہیں، جتنی ضرورت پڑتی ہے قرآن مجید کے پوائنٹ آف ویو سے اتنا ہی لے کر چلتے ہیں۔ یہ صرف آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو کہ ایک حرف اتنی طرح کا ہو سکتا ہے۔ یہ ہے عربی زبان۔ ویسے تو اردو زبان میں بھی بہت وسعت ہے، لیکن عربی کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ اس میں ایک حرف کو آپ دیکھ لیں کہ کتنی طرح کا ہوتا ہے۔ تو اب یہ بھی الہون ہے، جیسے یہ الہون تھا لیکن اس کے ساتھ ضمیر آ کے لگی تو اس کی تنوین گر گئی، ایک حرکت رہ گئی۔ اب اس کی بھی تنوین گر گئی ہے، اور تنوین بھی گر گئی ہے اور حرکت میں زبر آ گئی ہے۔ تو یہ لا نے کیا ہے، یہ لائے نفی جنس ہے۔ اور دیکھیے ماشاءاللہ آپ نے بالکل ٹھیک بتایا بیٹی، لیکن آپ مجھے بتا لینے دیجئے۔ یہ میں ان سٹوڈنٹس کو بتانا چاہ رہی ہوں جنہیں عربی گرامر کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ آپ اگر عربی گرامر کا کوئی کورس کر رہی ہیں یا کر چکی ہیں تو آپ کوئی ایسا میسج نہ کیجئے جس سے باقی بہنیں انڈر پریشر یا کمپلیکس میں آئیں یا کچھ ایسا فیل کریں کہ انہیں نہیں آ رہا۔ تو انہیں کیوں آئے گا؟ انہوں نے تو عربی گرامر کو ٹچ ہی نہیں کیا، تو انہیں میں بتاؤں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ میں ہر دفعہ میں بتاتی ہوں، میں کوئی سوال بھی پوچھوں گی تو اب وہ بہنیں جواب نہیں دیں گی جو عربی گرامر سے جن کا کوئی تعلق ہے، صرف وہ جواب دیں گی جنہیں بالکل آئیڈیا نہیں ہے عربی گرامر کا۔ اور اللہ نے چاہا تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی ایک دن عربی گرامر کا کورس کریں گی، لیکن جب تک نہیں کر پاتی ہیں تب تک انہیں میں آسان طریقے سے ہی لے کر چلوں گی۔ تو کوئی ایسا میسج نہ کیجیے، آپ سب احتیاط کیجیے۔ آپ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا، ایون مجھے بھی نہیں پتا ہوتا، میں بھی سیکھ رہی ہوں۔ میرا ایک ایک لفظ میٹر کرتا ہے، آپ لوگوں کا ایک ایک لفظ میٹر کرتا ہے۔ یہاں کچھ بہنیں ایسی بھی ہوں گی جو میرے کسی لفظ سے پریشان ہو سکتی ہیں، جو آپ کے کسی لفظ سے پریشان ہو سکتی ہیں۔ تو جب کچھ کہا کریں میں بھی اور آپ بھی، اور کچھ لکھا کریں میں بھی اور آپ بھی، تو بہت سوچ کے لکھا کریں۔ آپ کو نہیں پتا کہ مجھے یہاں کتنی احتیاط سے اس گروپ کو لے کر چلنا ہے۔ مجھے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو پڑھانا بھی ہے
لیکن آسان بھی کرنا ہے، کیونکہ یہ وہ بہنیں جو گرامر نہ کر سکتی ہیں یا ابھی تک نہیں جڑ سکتی کسی وجہ سے. تو میں کوئی ناراض نہیں ہو رہی ہوں، یہ نہ سوچئے گا. میں آج اس لیے سمجھا رہی ہوں، بعض دفعہ میں جلدی میں ہوتی ہوں، میں نہیں سمجھا سکتی. ابھی چونکہ کلاس کا آغاز ہے، آپ کا میسیج آ گیا، تو باقی سب بہنیں بھی احتیاط کریں. کچھ لکھنے لگے تو بہت احتیاط کریں. اللہ آپ کو آپ کا علم مبارک کرے، لیکن علم کا مظاہرہ کہاں کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، یہ میں نے بھی احتیاط کرنی ہے، آپ نے بھی. اب یہاں پہ مجھے بہت ساری ٹرمینالوجی کو روک کر مجھے بات کرنی ہے، پھر بھی میری زبان سے نکل جاتی ہے، عادت ہے. لیکن مجھے خیال کرنا ہے کہ میری کسی بات سے کوئی اسٹوڈنٹ اس گروپ سے پریشان نہ ہو. ایک تو دیکھیں جو پہلے ہی نہیں آتی ہیں، ریگولر نہیں ہوتی، تو ان کا تو میں اب کچھ نہیں کر سکتی. کوشش ہی کر سکتی ہوں ان کے لیے دروازے کھلے ہیں سارا سال، کبھی ریموو نہیں کیا جائے گا کسی کو اس وجہ سے. لیکن جو آتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا آنا مبارک کرے. تو میں نے اور آپ لوگوں نے بہت احتیاط کرنی ہے. شروع میں مجھے اس چیز کا اندازہ نہیں تھا، کیونکہ میرا بھی یہ پچھلے 1.5 سال پہلے یہ کورس سٹارٹ کیا، تو پہلا ایکسپیرینس ہے. تو اللہ نے دل میں خیال ڈالا کہ جو گرامر نہیں کر سکتی اور جو پلگ اینڈ پلے بھی نہیں کر سکتی ہیں، یا گرامر کا کوئی اور بھی بڑے کورسز آ چکے ہیں، تو ان کو کیوں نہ میں لفظوں کی پہچان کرواؤں اللہ کی برکت سے. تو شروع میں گرامر اسٹوڈنٹس کو اپریشیٹ کرتی رہی ہوں جب وہ جواب دیتی تھی. بہت مجھے خوشی ہوتی تھی، ابھی بھی خوشی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا علم مبارک کرے. لیکن جب مجھے اسٹوڈنٹس کے فیڈ بیک آتے تھے، تو پھر مجھے آہستہ آہستہ پتہ چلنا شروع ہوا، مجھے اپنا یا آپ لوگوں کا تو پتہ نہیں. میں اس 1.5 سال میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. آپ اگر میری شروع کی ریکارڈنگ دیکھیں اور آپ کی دیکھیں، آپ کو مجھ میں بہت فرق نظر آئے گا. اور میں ہر کلاس میں سیکھتی ہوں. میں ابھی بھی سوچ کے آئی تھی کہ اگر آپ میں سے کوئی نہیں آئیں گے آج کلاس لینے، شاید آپ 12 ربیع الاول کی چھٹی سیلیبریٹ کر رہی ہوں، تو میں ریکارڈنگ کروں گی اور اپلوڈ کروں گی یوٹیوب پر، اور گروپ میں شیئر کر دوں گی. کیونکہ یہ صرف آپ نہیں ہیں، میں بھی یہاں اسٹوڈنٹ کے طور پر آتی ہوں. ارے نہیں بیٹی، مجھے آپ کو نہیں صرف کہہ رہی، میں باقیوں کو بھی کہہ رہی ہوں. باقی بھی بار بار میسج کر جاتی ہیں. تو ابھی چونکہ کلاس کا آغاز ہے، بعد میں پھر مجھے موقع نہیں ملتا. آپ دل پہ نہ لیجیے، میں کبھی بھی کسی کا نام لے کر یا کسی ایک کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتی، لیکن میں ان سب سے مخاطب ہوں جو میرے منع کرنے کے باوجود وہ میسج کر جاتی ہیں. تو میں نے کہا نا، اللہ آپ کو آپ کا علم مبارک کرے، اللہ بہترین علم دے ہم سب کو. تو یہ احتیاط کرنی ہے. تو میں بہت سیکھ رہی ہوں. آپ کو نہیں پتا یہ کلاس مجھے کتنی پسند ہے، کیونکہ اس میں میرے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے. مجھے یہ پتا چلتا ہے جی مجھے یہ بات آج میں نے اس طرح سے سمجھائی ہے، تو یہ میں ذرا مشکل کر گئی ہوں، اب اگلی بار میں نے ایسے نہیں کرنی. اب اگلی بار آپ لوگوں کے ساتھ تو چلے الحمدللہ انٹریکشن ہوتا ہے، جو ریکارڈنگز میں جن کے ساتھ میرا انٹریکشن ہو رہا ہے، وہاں مجھے بہت فائدہ ہوا. کہ یہاں جو آپ کے ساتھ پہلی بار میں نے بات بہت لمبی کی سمجھانے میں، یا کوئی مشکل بات بول گئی، تو اب ان گروپس والوں کو بہت فائدہ ہو رہا ہے کہ وہاں میں اسی پوائنٹ پر آتی ہوں، ٹو دی پوائنٹ. کوئی لمبی بات نہیں، کوئی مشکل بات نہیں. ہاں، کبھی کبھی ایسی باتیں کر جاتی ہوں صرف آپ کا شوق بڑھانے کے لیے. تو آپ سب بہنیں، وہ سب جو گرامر سے جڑی ہوئی ہیں، اور میں آپ لوگوں کو بھی یاد رکھتی ہوں، کیونکہ میرا فیلڈ بیسیکلی میرا گرامر ہے. آپ کہہ لیں کہ جو میرا شوق، میری محبت گرامر کے ساتھ ہے، اور ابھی مجھے بھی بہت سیکھنا ہے. تو اب بیچ میں بہت ساری ایسی باتیں آتی ہیں کہ میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوتی ہوں کہ یہ دیکھیے اس میں گرامر کا یہ پوائنٹ ہے. کیونکہ میرا دل چاہتا ہے کہ وہ ایسا پوائنٹ ہے دوبارہ پتہ نہیں کب موقع ملے تو جو آپ لوگ ہیں آپ لوگوں سے بھی شیئر کیا جائے. تو یہ آپ سب بہنیں اس چیز کا خیال رکھیں. یہ صرف ان کو میسج کرنے دیں جنہیں گرامر کا پتہ ہی نہیں ہے. تو انہیں یہ میرا بھی امتحان ہے کہ میں نے ان تک کتنا پہنچایا، تاکہ جب نیکسٹ ٹائم مجھے باقی گروپس میں پڑھاؤں گی تو مجھے فائدہ ہوگا، ان اسٹوڈنٹس کو فائدہ ہوگا. اور آپ سب لوگوں کو آپ سب لوگ میرے دل کے قریب ہیں. آپ 1.5 سال پہلے سے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ تعالیٰ فروری میں 2 سال ہو جائیں گے. آپ شروع سے میرے ساتھ جو جڑی ہوئی ہیں. جب مجھے بعض دفعہ بیان کرنا نہیں آ رہا ہوتا تھا کہ گرامر کی بات کو میں کس طرح بیان کروں، کبھی بہت لمبا بیان کر جاتی تھی، کبھی مشکل بھی کر جاتی تھی، کیونکہ میں کوئی بائی پروفیشن ٹیچر نہیں ہوں، میں ڈاکٹر ہوں. اور ڈاکٹر میں بھی میں ٹیچر نہیں ہوں، میں نے ٹیچنگ نہیں ایسے کی، بس اپنے بچوں کو پڑھانے کا ایکسپیرینس رہا. تو وہ سب اسٹوڈنٹس مجھے بہت پیارے ہیں جو شروع سے میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جنہیں اگر کبھی کچھ مشکل بھی لگا
انہوں نے یہ کلاس نہیں چھوڑی، انہوں نے مجھے نہیں چھوڑا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت سیکھنے کا موقع دیا. تو یہ کلاس مجھے بہت پسند ہے. لیکن اب اس عرصے میں آہستہ آہستہ خود بھی چینج ہو رہی ہوں، میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کر رہی ہوں. مجھے صرف وہ رپلائی کریں جن کو گرامر سے ایک دن بھی وہ نہیں جا سکی، اور ان کو ابھی لگ بھی رہا ہے کہ مشکل ہوگی. کوئی ان کی وجہ ہے، ابھی مصروفیت ہے یا کوئی بھی. ٹھیک ہے، چلیے. اور کبھی کوئی دل پہ نہ لیجیے کہ جی میں آپ کو کہہ رہی ہوں. آپ میں سے بہت سارے اسٹوڈنٹس کو تو میں ابھی نہیں جانتی ہوں، تو میں آپ کو کیوں ڈانٹوں گی، میں آپ سے کیوں خفا ہوں گی؟ آپ مجھے بھی نہیں جانتی ہیں. تو یہاں کوئی ناراضگی والا چکر نہیں ہے، لرننگ کا ہے. میری بھی ہو رہی ہے، آپ کی بھی ہو رہی ہے. اور کون کر رہا ہے؟ قرآن مجید. وہ ہم دونوں کا، ہم سب کا کمبائنڈ استاد ہے. اور اس کی برکتیں ایسی ہیں کہ علمی پوائنٹ آف ویو سے بھی، عملی پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی ہر کلاس میں کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لیے ملتا ہے، ہر کلاس میں. تو کبھی بھی آپ یہ دل پہ نہ لیجیے گا کہ میں کسی ایک کو کہہ رہی ہوں، نہیں. وہ مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ ایک موقع مجھے ملا ہے، کسی ایک بہن نے کچھ کہا، کچھ ایسے لکھا، تو چلے ان کی وجہ سے میں باقیوں کو بھی ریمائنڈر دے دوں. بس یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم سب بہنیں ہیں، ہم سب نے اس کو لے کر چلنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ سکولز میں ایسے ہوتا تھا، کالجز میں بھی ایسے ہوتا تھا. میں نے خود یہ چیز فیس کی ہے. میرا دل یہ چاہتا ہوتا تھا کہ جسے آتا ہے وہ خاموش رہے. ہمیں اگر نہیں آ رہا، میں اگر ایوری اسٹوڈنٹ ہوں، تو ٹیچر ہمیں بتائیں. ٹیچر انہی کو شاباش دے کر وہ جو فرنٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور چلے جاتے تھے. تو میں نے ٹیچرز کی غلطیوں سے بھی بہت کچھ سیکھا. میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے ٹیچر سے یہ سیکھا کہ میں نے جب کبھی مجھے پڑھانے کا موقع ملا، میں نے یہ نہیں کرنا جو یہ کر رہے ہیں. ابھی بھی بہت غلطیاں میں کر رہی ہوں، شاید ساری زندگی کرتی رہوں گی. ٹھیک ہے، تو میرا کسی سے ایسا کوئی نہیں ہے، کبھی دل پہ نہ لیجیے گا. تو یہ خیال کیجیے گا اس چیز کا. ٹھیک ہے، کہ ہماری وجہ سے نہیں بیٹی، میں آپ پلیز میسج نہ کیجیے ورنہ میں شرمندہ ہوں گی. میں آپ کو نہیں کہہ رہی، میں سب کو کہہ رہی ہوں. یہ جو میری پرانی گرامر کی اسٹوڈنٹس بھی ہیں نا، وہ بھی آ کر بار بار جواب دے رہی ہیں، وہ بھی ابھی رک نہیں رہی ہیں میرے منع کرنے کے باوجود. تو وہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو ایوریج ہیں، ایوریج کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ذہنی طور پر ٹائم نہیں دے پا رہی ہیں لیکن شوق رکھتی ہیں. تو کوئی ایسی بات نہ ہو گروپ میں کہ اس کلاس میں چاہتی ہوں سب کمفرٹیبل فیل کریں. کوئی نالائق نہیں ہے، کوئی لائق نہیں ہے. یہ قرآن کلاس ہے، یہاں پر لائق نالائق ذہنی طور پہ نہیں دیکھا جاتا، یہاں پہ اخلاص دیکھا جاتا ہے. یہاں پہ طلب دیکھی جاتی ہے، تڑپ دیکھی جاتی ہے. آپ میں سے جس میں طلب ہوگی، تڑپ ہوگی، اسے اللہ تعالیٰ خود ہی کل ٹیچنگ کے کرسی پہ بٹھا دیں گے. دیکھ لیجئے گا. میں کون ہوں؟ میں تو کچھ بھی نہیں، ایک راستہ دکھا دوں گی. آپ کو خود ہی اللہ تعالیٰ ایک کے بعد دوسرے کورسز کرواتے جائیں گے اور کہاں سے کہاں لے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن یہ ان چیزوں کا خیال رکھیں. یہ ایسی کلاس نہیں ہونی چاہیے کہ جس میں کسی اسٹوڈنٹ کو یہ لگے کہ جی میں کچھ نہ لکھوں، کچھ نہ ایسا کہوں کہ پتہ نہیں میری انسلٹ ہو جائے گی اگر میں نے غلط لکھ دیا. یہاں تو اتنے لائق اسٹوڈنٹس ہیں، یہ تو اتنی مشکل کلاس ہے، یہ تو ٹیچر اتنی مشکل باتیں کر رہی ہیں. تو مجھے بہت کچھ لے کر چلنا ہوتا ہے، بہت کچھ ذہن میں رکھ کر چلنا ہوتا ہے. تو ضروری نہیں کہ آج میں 3 آیات تیار کر کے آئی ہوں، سلیکٹ کر کے آئی ہوں، سوچ کے آئی ہوں، میں وہ پوری کر سکوں. آج اگر ہم اسی آیت میں سے کچھ سیکھنے کی بات میرے لیے بھی ہو، آپ کے لیے بھی ہو، تو بہت بڑی بات ہے. بس ہر کلاس میں کچھ نہ کچھ سیکھ کر جانا ہے. اور پلیز وہ سب خواتین، میں آپ سے کہہ رہی ہوں، آپ کبھی اپنے آپ کو کسی سے کم نہ سمجھیں. آج آپ اس کلاس میں، جس میں کہ میں آپ کو ڈانٹتی بھی نہیں ہوں، کوئی اس میں ہوم ورک نہیں دیتی ہوں، کوئی سختی نہیں ہے، ٹیسٹ بھی آپ کی اپنی ثواب دید پر ہے، آپ دینا چاہیں تو بہت خوشی کی بات ہے. آج اگر آپ اس میں پیچھے ہٹیں گی تو آپ زندگی کے ہر موقع پہ پیچھے ہٹیں گی. آپ اپنے گھر والوں کو نہیں کہہ سکیں گی آپ کیا سوچ رہی ہیں، آپ کیا چاہ رہی ہیں، آپ کو کیا حق لگ رہا ہے، آپ کو کیا غلط لگ رہا ہے، کیا شرک لگ رہا ہے، کیا بدعت لگ رہا ہے. تو آپ میں کانفیڈنس نہیں آئے گا. ہم نے صرف یہاں پر یہ گرامر کی باتیں ہی نہیں پڑھنی. گرامر میں نے الحمدللہ 2 سال مختلف کورسز کرنے کا موقع ملا. اتنا مجھے کریز تھا، اب یوں سمجھیے کہ بس میں پاگل ہو گئی تھی گرامر کے پیچھے. پھر آہستہ آہستہ اللہ کی طرف سے میرے دل میں یہ بات آئی کہ اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، اس علم کی، نہ قرآن مجید کے علم کی، نہ گرامر کے علم کی. تو صرف گرامر ہی نہیں سیکھتے رہ جانا، اس کو اپنے عمل میں بھی لے کر آنا ہے. جس مقصد کے لیے گرامر سیکھی جا رہی ہے،
اور بالکل سیکھیں عربک گرامر کے کورسز سب کریں، ذہن میں آپ نیت رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، فرق پڑتا ہے. لیکن جب تک کوئی نہیں کر پا رہا تو اس گروپ سے فائدہ اٹھائیں. یا اللہ کی توفیق سے اللہ برکت دے، سارا قرآن پاک ہم اس طرح کریں انشاءاللہ تعالیٰ، کئی بار کریں. اور بہنیں آئیں فیوچر میں، اگلے بیچز میں آئیں، وہ سیکھیں، کمفرٹیبل فیل کریں اور کانفیڈنٹ فیل کریں. آپ آئیں، آپ غلط بولیں، لکھیں غلط، کوئی میں آپ کو چارج کر رہی ہوں، فائن آپ پر کوئی لے رہی ہوں آپ سے کہ آپ نے غلط کہا، یا میں آپ کا نام لے کر سب کو کہہ رہی ہوں دیکھیں جی کتنی نالائق ہے یہ. جب میں آپ کو کمفرٹیبل کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، کیونکہ مجھے آپ ایک ایسی مسلمان خاتون چاہیے جو صرف جسے گرامر ہی نہ آتی ہو، جسے صرف ترجمہ تفسیر کے کئی سال کے کورس کر لیے ہوں لیکن بات نہیں کرنی آ رہی، یا اخلاقی طور پہ کرنی نہیں آ رہی، احتیاط نہیں کر رہے ہیں، الفاظ کا چناؤ صحیح نہیں ہے، یا اتنی شائع ہیں کہ کانفیڈنس ہی نہیں ہے. تو یہ چیز بھی نہیں چاہیے ہمیں آپ سے. آپ میں کانفیڈنس آنا چاہیے، آپ صحیح بات کر سکیں، اچھے طریقے سے، نرمی سے، پیار سے، اخلاق سے، علم سے، دلیل سے، لیکن حکمت کے ساتھ. خود بھی سیکھیں، اپنے پیاروں کو بھی سکھائیں. آپ جب میرے سامنے آئیں گے، ابھی تو یہاں پہ لکھنا ہے اور آپ لکھنے سے گھبرا گئی ہیں، تو کہاں آپ پھر، کل آپ نے یہ علم آگے بھی پہنچانا ہے انشاءاللہ تعالی، تو پھر کیسے بولیں گی آپ، کیسے پہنچائیں گی ان تک؟ آپ تو ڈرتی رہیں گی، کبھی کسی سے ڈر رہی ہیں، کبھی کسی سے ڈر رہی ہیں. اور یہ لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کے سوا، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. اور یہ جو ابھی میں کہہ رہی ہوں نا، مدد بھی صرف اس سے، دعا بھی صرف اس سے، ڈر بھی صرف اس سے. یہ جو میری عبادت کی ڈیفینیشن، یعنی کہ الہ کو اگر میں مختصر کروں، الہ میں اس میں بہت کچھ آ جاتا ہے. مختصر یہ کہ عبادت وہ ہستی جس کی عبادت صرف اسی کی عبادت کی جائے، اور عبادت میں کمال درجے کی عاجزی، محبت، خوف اور اطاعت. آپ نے مجھ سے بھی نہیں ڈرنا اس طرح سے جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. اگر آپ یہ آیت مبارکہ کو ایبزارب کریں، صرف گرامر کر کے ہم نے زندگی گزار کے نہیں چلے جانا. یہ جس مقصد کے لیے سیکھ رہے ہیں انہیں ایبزارب کریں، ان کو اپنے اندر اتاریں، ہمارے عمل میں وہ چیز آئے. اور پھر مجھے یہ لگتا تھا کہ گرامر کی تو چند سٹوڈنٹس ہیں، چلیں چند 100 آ گئیں، ان میں سے بھی کچھ ریگولر ہوتی ہیں اور باقی نہیں ہوتی ہیں. ہر گروپ کی طرح، ہر دنیا میں جو بھی گروپ ہو اسی طرح ہوتا ہے. اور اینڈ پہ جو کورس مکمل کرتے ہیں بہت گنتی کے چند لوگ ہوتے ہیں. یہ میں نے بہت سارے اداروں میں دیکھا، میں نے مدارس کے اداروں میں بھی یہ دیکھا، ان کے آن لائن گروپس میں، سب میں یہی پیٹرن ہے. بہت تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں جنہیں استقامت ان میں بھی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں مزید استقامت سے نوازتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے، پھر مجھے لگا کہ یہ تو میں چند لوگوں تک گرامر کا جو علم پہنچا سکوں گی، جبکہ قرآن مجید کا علم صرف یہ گرامر نہیں ہے، یہ بہت کچھ ہے اس میں. اور آپ لوگ بھی صرف اس تک محدود نہ رہیں، آپ تجوید بھی سیکھیے. آپ اس کے علاوہ آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث، جو آپ کو قرآن مجید سے جڑا ہوا علم ملتا جائے اس کو حاصل کرتی جائے. تو یہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیال آیا کہ گرامر اسٹوڈنٹ تو تھوڑے آتے ہیں اور تھوڑے آئیں گے، تو کیوں نہ اس علم کو میں اس طرح آسان کروں کہ یہ زیادہ لوگوں تک پہنچے. تو یہ آج میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ گروپ کا مقصد ایک یہ بھی تھا. تو یہ ان بہنوں کو آنے دیجیے. میری منڈے کی جو ایڈوانس گرامر کی کلاس ہوتی ہے اس میں ہم یہ ساری باتیں کرتے ہیں گرامر کی. اور اس میں بھی پہلے میں بہت مشکل باتیں کرتی تھی، بہت مجھے خود کریز ہوتا تھا جی کہ اس کے اندر ڈوب جاؤ، اس لفظ کے اندر. اور اس لفظ کے اندر ڈوب کر بھی میں ایک پہلو پا سکتی ہوں. قرآن مجید کا تو یہ حسن ہے، قرآن مجید کا تو یہ انداز، یہ خوبصورتی، یہ معجزہ ہے. اس کے ایک لفظ کو اگر آپ سارا سال 365 ڈیز روز پڑھیں گی، روز نئے معنی آپ کے سامنے آئیں گے، روز نئے مفہوم آپ کے سامنے آئیں گے، علمی طور پر بھی، عملی طور پر بھی. یہ ہم نہیں پورے اتر سکتے اس علم سے. تو اس علم کے لیے بس اللہ سے دعا کیا کریں ہمیں نفع بخش علم دے. تو یہ گروپ اب سب کے لیے کھلا ہے، تو سب آئیں، سیکھیں. ہاں، یہ چونکہ ہم تھوڑا سا آگے بڑھ گئے
تو اب یہ اس کو وہی زیادہ کنٹینیو کر سکیں گے جو شروع سے میرے ساتھ ہیں یا جو گرامر کا کورس کر چکی ہیں، لیکن میرے پوچھنے پہ جواب صرف وہی دیں گی جنہیں گرامر کا کچھ پتہ نہیں ہے، انہوں نے مجھ سے ہی سنا ہے اس لفظ کے بارے میں کہ یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، اور اگر ابھی بھی میرے بتانے میں کوئی کمی بیشی ہے، ظاہر ہے رہ جاتی ہے، تو آپ سرچ کیا کریں۔ جیسے ایک بیٹی کا میسج ایک دفعہ آیا تھا، میم یہ فعل کیا ہوتا ہے جو آپ کلاس میں یہ لفظ بولتی ہیں؟ تو اب میں دین سے جڑی ہوئی ہوں، ورنہ کوئی اور ٹیچر ہوتے تو شاید وہ حیران بھی ہوتے، پریشان بھی ہوتے اور دو چار سنا بھی دیتے کہ بیٹا آپ نے کم از کم میٹرک تو پاس کیا ہوگا۔ تو اس میں ہم اردو میں اسم فعل حرف گرامر میں پڑھائی جاتی تھی، اور پھر آپ گوگل پہ، میں آپ کو شرمندہ نہیں کر رہی ہوں، میں آپ کو سوچنے کا انداز بتا رہی ہوں کہ میں آپ کو بتا دوں گی اور میں آپ کو بتاتے ہوئے خوشی محسوس کروں گی کہ جی مجھے اجر مل رہا ہے، لیکن آپ صرف میرے اجر کمانے کا ذریعہ نہ بنے۔ مسلمان جو ہوتا ہے وہ ریسرچ کرتا ہے۔ آپ ریسیپی کے لیے یوٹیوب پہ جا سکتی ہیں، آپ برانڈز کے لیے، آپ دنیا کے ہر کام کے لیے، اپنے گھر کے ٹوٹکے میڈیسنز کے لیے آپ گوگل سرچ کر سکتی ہیں، تو آپ اسم فعل حرف لکھ کے بھی سرچ کر لیں۔ تو اور پھر میری شروع میں یہ بھی عادت ہوتی تھی، آج میری پتہ نہیں کیوں بات ہو رہی ہے، میں حالانکہ اپنی بات کرنا پسند نہیں کرتی، کہ میں اتنا کچھ تیار کر کے آتی تھی اور ایک ایک چیز میرا دل چاہتا تھا کہ اسٹوڈنٹ کے دل میں دماغ میں فٹ کر دوں۔ پھر میں نے اپنے ہی کچھ استادوں سے یہ سیکھا کہ ہر بات نہیں پڑھائی جاتی، اسٹوڈنٹ کا یہ ان کو حلوے کی طرح اگر پیش کر دی جائے تو ان کا دماغ محنت کرنا، کام کرنا، سوچنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو کچھ سوال ان کے سپورد کر دیے جائیں کہ وہ خود ڈھونڈیں ان کے جواب۔ تو یہ گروپ اب آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا، میرے نئے سننے والوں کو بھی۔ ملٹیپل پرپز ہیں اس کے، تو آپ سب آئیں، چاہے کوئی بھی نہیں جواب دے رہی، چاہے ایک دے رہی، چاہے غلط دے رہی، کوئی بات نہیں۔ میں یہاں پر 2 بجے تک ہوں، 1 سے 2 بجے تک پاکستانی ٹائم، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتا کر جاؤں گی۔ پھر بھی کوئی کمی بیشی رہ جائے تو سب سے پہلے میں یہ آفر کرتی تھی جی مجھ سے پرسنل میں کانٹیکٹ کیجیے۔ الحمدللہ مجھے خوشی بھی ہوتی ہے بتاتے ہوئے، لیکن شروع میں گروپس کم تھے تو میں پرسنل میں سب کو رپلائی کر دیتی تھی۔ پھر مجھے ایسا ایسا یہ بھی لگا کہ پرسنل میں پہلی دفعہ مجھ سے نہ پوچھیں، پہلے آپ خود سرچ کریں، نہیں ملا آخر میں میرے پاس آئیں۔ اس کی 2 وجوہات ہیں، ایک تو آپ کو بھی ریسرچ کی عادت ہوگی، سیکنڈ اللہ کی برکت سے، اللہ کی توفیق سے یہ اللہ تعالیٰ نے 2 سال میں 2.5 سال کہہ لیں اتنی برکت دی ہے کہ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ الحمدللہ اتنے گروپس اور اتنے کورسز، زیادہ دینی ہی ہیں کیونکہ یہ دینی ادارہ ہے اور دنیاوی بھی، وہ مقصد بھی یہی ہے کہ ان کو دین سے جوڑا جائے۔ تو اب وہ اتنا بڑھ گیا ہے سلسلہ اور بڑھتا جا رہا ہے اللہ کی برکت سے، کہ میں اب ہر ایک کو اس طرح چھوٹے چھوٹے سوالات کے جوابات دینا پاسبل بھی نہیں ہوتا۔ ہر وقت لمبی لسٹ ہوتی ہے میرے پاس کویسچنز کی، تو اس میں سے شروع میں بہت شوق سے ہر کویسچن کو رپلائی کرتی تھی، ابھی بھی میں کرتی ہوں، لیکن ابھی کبھی کبھار میں کوئی سوال جان بوجھ کر میں مس کرتی ہوں اس کا رپلائی۔ جیسے کل ایک بیٹی نے ایک فلائر پہ ڈیٹ لکھی ہوئی ہے سامنے، اور پھر بھی انہوں نے سوال کیا کہ میم یہ کورس کب سے شروع ہو رہا ہے۔ تو شروع میں بتا دیتی تھی، ابھی بھی میں بتانے کے لیے تیار ہوں، لیکن صرف میں نے ان کو اس لیے رپلائی نہیں کیا کہ شاید وہ فلائر دوبارہ دیکھیں۔ اگر میں یہ میسج کروں بیٹی فلائر، کبھی میں یہ بھی کہہ دیتی ہوں بیٹی ذرا فلائر چیک کریں، مجھے لگا کہ شرمندہ نہ ہو جائیں تو میں نے فلائر ہی دوبارہ شیئر کر دیا کہ شاید ان کی نظر اس پہ پڑے دوبارہ۔ تو ہم لوگ دیکھنے کی عادت نہیں ہے، آبزرویشن ہماری زیرو ہے۔ ہم لوگوں کے جب ہم کسی سے ملتے ہیں اس کے ناک، نقشہ، کپڑے، جوتے، استغفر اللہ، میں تو بعض خواتین پہ حیران رہ جاتی ہوں، اتنا آبزرو کیا ہوتا ہے، لیکن ایک فلائر پہ ہماری آبزرویشن زیرو ہو جاتی ہے۔ تو نہ میں ڈانٹتی ہوں، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں نرمی سے احساس دلاؤں کہ یہاں ہم غلط ہیں، میں بھی غلط ہوں، آپ اپنا بھی جائزہ لیجئے، تو سیکھیے۔ اب میں یہاں آؤں گی 1 سے 2، آپ میں سے کوئی ایک نہ بھی آتی تو میں نے ریکارڈنگ کر کے چلے جانا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ کی برکت سے ہر کلاس میں کچھ نہ کچھ نیا ہی ہوتا ہے، نیا سیکھنے کے لیے، کہنے کے لیے۔ تو یہ تھا آج کا نیا آپ سب کے لیے۔ آئیں، غلطیوں سے نہ ڈرا کریں۔ اگر آپ اس طرح ڈرتی رہیں گی آپ زندگی میں کبھی کوئی بڑا کام نہیں کر سکیں گی۔ جب میں گرامر سے ہٹ کر پہلی بار دوسرے گروپس کی طرف توجہ دینے لگی تھی، اور میں نہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ نے میرے دل میں ڈالا
کہ اگر اللہ نے مجھے گرامر کا علم دیا ہے تو صرف گرامر اسٹوڈنٹس کو کیوں فائدہ ہو، باقیوں کو کیوں نہ فائدہ ہو. میں نے ترجمہ تفسیر کے کورسز بھی تو کیے ہیں الحمدللہ. تو میں کیوں صرف گرامر کی حد اسی کی میں نے اتنا کنفائنڈ کر لیا خود کو کہ صرف یہی پڑھانا ہے. تو بہت سے میرے کولیگز نے مجھے ڈرایا. اچھا پھر جب اس کے بعد میں نے دنیاوی کورسز ایڈ کرنے کی کوشش کی کہ جب یہ دنیاوی کورسز کرنے آئیں گی، اسپوکن انگلش، اسپوکن عربک، یا یہ مہندی کے، گرافکس ڈیزائننگ کے، تو ان کے سامنے جب ہمارے فلائرز آئیں گے تو یہ دین سے بھی جڑ جائیں گی انشاءاللہ تعالی. تب مجھے ڈرایا کہ جس طرح سے بھی کوئی ڈرا سکتا تھا. میں یہی کہتی تھی کہ اگر ہم ڈریں گے تو ہم بڑا کام کیسے کریں گے، اور بڑا سوچا کریں. وہی نہیں رہنا ہم نے. مسلمان جو ہوتا ہے وہ سیلف موٹیویٹڈ ہوتا ہے، وہ گروتھ کو پسند کرتا ہے، اس کا ہر دن پچھلے سے بہتر ہوتا ہے. تو یہ چیزیں آپ اب آج گھبرا رہی ہیں کہ جی میں غلط لکھوں گی تو میم کیا کہیں گی. میم آپ کو نہیں جانتی ہیں، پلیز برا نہ منائیے گا. ہم ذاتی طور پہ یہ جو آن لائن کی دنیا ہے، یہ ایک اپنی دنیا ہے. اس کی ایک بہت اچھی بات ہے کہ ہم نہیں جانتے ہیں تو کھل کے بات کیجئے، کھل کے سیکھیے، کھل کے سوال کیجئے. لیکن اس کے کچھ نیگیٹو پوائنٹس بھی ہیں، جو کہ ہم نہیں جانتے ہیں. فزیکل کلاسز نہیں ہیں، ہم نہیں اس طرح میں آپ کو فیس ٹو فیس پڑھا رہی جس طرح ہم نے پڑھا ہے کچھ استادوں سے. تو اس طرح وہ چیز بعض دفعہ کمی بھی رہ جاتی ہے. لیکن میں نے یہ تجربہ کیا ہے، میرا یہ ایکسپیرینس ہے، آپ میں اگر اخلاص ہوگا تو یہ آن لائن، یہ فزیکل، یہ میٹر نہیں کرتی. آپ میں اگر اخلاص ہوگا تو یہ چیزیں، یہ کوئی چیز رکاوٹ بن ہی نہیں سکتی آپ کے اور اللہ کے کلام کے درمیان میں. یہ سب باتیں، اور یہ ساری باتیں سنتے سنتے آج میں یہاں تک پہنچی ہوں. ابھی بھی سنوں گی، ابھی اور آگے جانا ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ کی برکت سے اللہ تعالیٰ لے کر جائیں گے. ان سے دعا کی ہے کہ وہ کام لیں، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تو اللہ سے دعا کیا کرے نفع بخش علم دیں. اب وہ کون سا ہے؟ وہ میرے لیے گرامر کا ہے، یا ہو سکتا ہے میرے لیے گرامر ہی میں خیر نہ ہو، میں گرامر کا کورس کروں اور اس میں کھو جاؤں اور اس میں اتنی مغرور ہو جاؤں، اتنی بد اخلاق بدتمیز ہو جاؤں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. میں نے اس طرح دیکھا بھی ہے. اتنا علم حاصل کرنے کے باوجود بھی ہماری زبان میں نرمی نہیں آتی، بدتمیزی، بد اخلاقی، بد زبانی. تو یہ نفع بخش علم تو نہ ہوا. اللہ سے دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ نفع بخش علم دے. میں نے ایسے استادوں سے بھی علم حاصل کیا ہے جن کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی، اور ان کا علم اتنا پریکٹیکل کہ آج بھی ان کی باتیں مجھے فائدہ دیتی ہیں. ان استادوں کی نسبت جن کے پاس اتنی ڈگریز ہیں، میں نے ان سے بھی علم حاصل کیا. اور بہت سے ایسے بھی ہیں کہ بہترین، کچھ ایسے بھی تھے کہ مجھے ان سے مل کے لگا کہ یہ نہیں کرنا زندگی میں، اس طرح نہیں کرنا. تو یہ ساری باتیں آپ سے شیئر کر رہی ہوں. یہ بھی علم ہے. صرف یہ نہ سوچیں کہ جی میم آئیں گی، آتے آیت مبارکہ پر حملہ کر دیں گی، یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ حرف ہے، یہ لکھیں وہ لکھیں. وہ تو میرا کام ہے، وہ تو میرا شوق ہے، وہ تو میں کروں گی. وہ تو مجھے لگتا ہے میں خواب میں بھی یہی کر رہی ہوتی ہوں، سوتے میں بھی. لیکن کچھ سیکھنا ہے، اور کچھ نہیں تو پلیز کہنا سیکھیں، ایکسپریس کرنا سیکھیں. بہت ساری بہنیں بیٹیاں اچھا یا تو اتنی ایکسٹریم پہ ہوں گی کہ ان سے وہ کہتے ہیں نا کہ پناہ مانگتا ہے اگلا شخص کہ یہ تو خاموش ہی رہیں تو بہتر ہے، یا اتنی خاموش، اتنی شائع ہوں گی پہلے اپنے والدین کے پاس، ان کو کبھی نہیں بتا سکیں گی کہ مجھے کیا صحیح لگ رہا ہے، کیا غلط، کیا اچھا لگ رہا ہے، کیا برا. وہ مجھے ستا رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، یہ بات مجھے ستا رہی ہے، میں پریشان ہوں، میں جو ذہنی طور پہ میں پریشان ہوں. ہم نہیں بتاتی ہیں. پھر شادیاں ہوتی ہیں تو ہسبینڈ، اور پھر یہ سسرال. پھر سسرال تو خیر ویسے ہی آپ سے نہیں پوچھیں گے، اور آپ کو بھی ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ آپ سے پوچھیں کہ کیوں اداس ہو، کیوں پریشان ہو. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے ہاں خیال نہیں کیا جاتا. تو نہ ہسبینڈ اس طرح سے پوچھتے ہیں، اور آپ بھی نہیں بتاتی ہیں، آپ کو عادت ہی نہیں ایکسپریس کرنے کی، تو آخر میں خود ہی ذہنی مریض بن جاتی ہیں. تو یا تو پھر بچوں پہ چڑھ دوڑتی ہیں. یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ جو کسی کو کچھ نہیں کہتی ہیں وہ بچوں کو سب کچھ کہہ جاتی ہیں، ڈانٹو بھی، مارو بھی، کچھ بھی کہہ جاؤ. یا خاموش کی خاموشی رہ جاتی ہے. اور خاموش بھی رہنا کوئی بری بات نہیں ہے، یا تو آپ اللہ کے لیے صبر کرتے جائیں، اگنور کرتے جائیں. لیکن ہم ایسا بھی نہیں کرتے، آخر میں ڈپریشن کی صورت میں یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے.
تو کہا کریں، اور اچھے الفاظ سے، اچھے طریقے سے. آپ جو محسوس کرتی ہیں وہ کہیں. آپ کہتی ہیں کہ جی یہ لوگ سنتے نہیں ہیں، یہ ان کو ویلیو نہیں یہ دیں گے میری بات کو. آپ اگر کبھی کبھی کہیں گی اور باقی آپ خاموش رہیں گی، سمجھداری سے گھر کے کام کرتے نظر آ رہی ہیں، گھر کو لے کر چلتی نظر آ رہی ہیں، تو جب آپ کبھی کبھار کہیں گی نا کہ مجھے اپنے آپ ہسبینڈ سے کہیں گی، سسرال والوں کی بات نہیں میں کر رہی، آپ اپنے ہسبینڈ سے کہیں گی، آپ اپنے بچوں سے کہیں گی، آپ اپنے بہن بھائیوں سے کہیں گی، جب کبھی کبھار کہیں گی نا تو وہ نوٹس لیں گے آپ کا کہ ہاں آپ ہی تو بولتی نہیں ہیں، یہ تو بہت خاموش رہتی ہیں، آج انہوں نے کچھ بتایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کچھ غلط کیا ہے. پھر آپ جب کبھی کبھار کہیں گی، پھر اچھے الفاظ میں کہیں گی، اور سارا سال اتنی محبت سے پیش آتی ہیں، اتنی خدمت کرتی ہیں، تو جب آپ کبھی کبھار اچھے الفاظ کے ساتھ کہیں گے تو نوٹس لیا جائے گا آپ کا، بالکل لیا جائے گا. تو ہم میں یا تو ہم چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں، باقی لوگ ویسے ہی ہمارا وہ آپ کہہ دیں کہ ہم سے اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا ہم اتنے چپ ہو جاتے ہیں کہ دوسرا شخص سمجھتا ہے کہ جی اسے تو فرق ہی نہیں پڑتا ہے، اس کو ذمہ داریاں اور دیتے جاؤ. وہ کہتے ہیں نا جس نے سبق یاد کیا اسے چھٹی نہ ملی، پھر اسے ذمہ داریاں دیتے جاؤ دیتے. آپ بتائیں گے تو دوسرے کو پتا چلے گا نا. پھر ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ یہ مجھے سمجھ نہیں رہا، بھی وہ اس پہ وہ کیسے سمجھے، وہ بھی عام انسان ہے. ہر ایک کے پاس یہ چیز نہیں ہوتی کہ وہ آپ کو سمجھ سکے. میں بھی عام انسان ہوں. آپ یہ سمجھیں کہ میں نے میم سے ایک سوال کیا اور لیکن میم نے نہیں سمجھا، بھی مجھے جتنا ظاہری طور پہ جو سوال کی نوعیت سمجھ آئی میں نے بتا دیا. اب آپ یہ سمجھیں کہ میم آپ کے لب و لہجے اور ان چیزوں کو بھی اندازہ کریں، تو چونکہ میں آپ کو نہیں جانتی ہوں، پھر میں بھی انسان ہوں، پھر میں مصروف بھی ہوں. تو کبھی کبھار اللہ کی طرف سے کوئی چیز ذہن میں آ جاتی ہے. میں پوچھ بھی لیتی ہوں اسٹوڈنٹ سے کہ مجھے آپ کی آواز سے یہ لگ رہا ہے. میں ان سے پہلے نہ ملی ہوتی ہے نہ ان کا پہلے میسج آیا ہوتا ہے، پہلی دفعہ آیا ہوتا ہے. کبھی میں پوچھ بھی لیتی ہوں کہ مجھے آپ کی آواز سے یہ لگ رہا ہے، کبھی میں نہیں بھی پوچھ پاتی ہوں. تو آپ لوگوں سے کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں سمجھ پا رہے ہیں مجھے؟ یہ ٹین ایجرز بچوں والی باتیں چھوڑ دیں، میچور ہو جائیں، کہنا سیکھیے اور اس کلاس سے فائدہ اٹھائیں. آج آپ یہاں کہیں گی تو کل آپ پڑھائیں گی تو کچھ کہنا شروع کریں گی، نہیں تو چپ کی چپ. اور چپ کا بھی کبھی فائدہ ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا ہے، کبھی چپ غیر ضروری ہوتی ہے. تو چلیں جی، یہ تھا آج کا سبق. اب ہم اپنی آیت مبارکہ کی طرف آتے ہیں، اور کسی سبق کو کبھی ہلکا نہ جانیں، ہر چیز انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سکھانے کا ہی باعث بنے گی. یہ ہے جی لا الہ الا ہو. تو ایک منٹ رکیں، اسکرین پہ نہ لکھا کیجئے. اچھا، یہ لا لائے نفی جنس ہے، آپ لکھنا چاہیں تو آپ لکھ سکتی ہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے الہ میں تنوین کے جگہ زبر آ گئی ہے. اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، ترجمے پہ اثر کیا ہوتا ہے کہ الہ ویسے تو صرف اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ کے سوا اگر لوگوں نے کوئی بنا لیے ہیں تو کسی بھی قسم کا کوئی الہ اگر ہو سکتا ہے لوگوں کی نظر میں، ویسے تو ہو ہی نہیں سکتا، تو ان سب کی نفی کر رہا ہے یہ والا لا. اور یاد رکھیں الہ صرف یہ بت نہیں ہوتے، الہ کی اتنی تفصیل ہے. کسی کے لیے کوئی انسان بھی الہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی ہر بات، یعنی کہ جو عبادت میں نے اللہ کی کرنی تھی، کمال درجے کی عاجزی، محبت، ڈر، خوف اور اطاعت، یہی میں اگر کسی انسان کی کرنا شروع کر دوں تو میں تو اسے الہ بنا بیٹھی، اور یہ تو شرک ہو گیا. مجھے کسی انسان سے اس طرح اتنی عاجزی سے نہیں پیش آنا جتنا اللہ کے سامنے عاجزی میری ہونی چاہیے. کسی انسان سے اتنی محبت نہیں کرنی جس طرح اللہ سے کرنی ہے. کرنی ہے، آپ کو دین نہیں روکتا، آپ محبت کریں، اپنے رشتوں سے کریں، آپ کسی بھی چیز سے کر سکتی ہیں، لیکن حدوں میں رہ کر. جب وہ محبت اللہ کی محبت سے اگر ٹکرائے گی تو پرابلم ہوگا. سب سے زیادہ محبت وہ اللہ سے. اچھا، پھر ڈرنا بھی جس طرح اللہ سے ہے، تقویٰ وہ صرف اللہ سے ہونا چاہیے، بندوں سے نہیں. پھر اطاعت بھی صرف اللہ کی اس طرح ہونی چاہیے. تو اب آپ دیکھ لیں کہ صرف یہ بت نہیں ہوتے الہ جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے. آپ اور میں کسی شخص کو بھی الہ بنا سکتے ہیں، کسی خواہش کو بھی الہ بنا سکتے ہیں، کسی پروفیشن کو بھی بنا سکتے ہیں، اپنے کیریئر کو بنا سکتے ہیں، اپنے ہابی کو بھی بنا سکتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. کسی نے اپنی اولاد کو بنا لیا ہوتا ہے، وہ اس کے پیچھے حلال حرام بھول جاتی ہیں. بعض عورتیں اپنے اولاد کو اس طرح سے ان سے ڈر رہی ہوتی ہیں، یا اس طرح محبت کر رہی ہوتی ہیں، یا اس طرح ان کی تابع داری کر رہی ہوتی ہیں،
وہ یہ دیکھتی بھی نہیں ہے کہ یہاں پہ اللہ کا حکم کچھ اور تھا اور میں کچھ اور کر رہی ہوں، تو وہ الہ بن گیا نا. تو یہ اگر میں اس لفظ کو ہی بیان کرنے لگوں گی تو یہ مجھے بہت وقت چاہیے اس کے لیے. صرف میرا آپ کو توجہ دلانا اور آپ کو بس توجہ دلانا ہے کہ آپ اگر کچھ بھی ایسا کر رہے ہیں تو یہ چیز دیکھ لیں. کہا جا رہا ہے جی لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے الا مگر سوائے حرف یہ ہوا وہ، وہی اللہ، بس اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. اور اس کی صفات آ رہی ہیں، الرحمن ہے، الرحیم ہے. ان کے بارے میں سورۃ الفاتحہ میں بہت تفصیل سے آپ سے شیئر کر چکے ہیں، آپ وہاں دیکھ سکتی ہیں. اسی کورس کی جو پلے لسٹ ہے آپ اس میں بھی دیکھ سکتی ہیں شروع میں جا کر، یا یہ جو قرآن ڈیلی ہے نا اس کی پلے لسٹ میں پہلے پارے میں آپ وہاں بھی دیکھ سکتی ہیں. اس کے علاوہ آسان ترجمہ یا لفظ بلفظ ترجمہ ان کے بھی آپ کو یوٹیوب پر پلے لسٹ مل جائیں گی. کیونکہ جس طرح سے فردر ہم آگے بڑھتے جا گئے ہیں اگلے اگلے کورسز کی طرف، تو ان کو بیان کرنے میں نے وقت بھی کم لیا اور ٹو دی پوائنٹ سلائیڈز کے ساتھ، تو وہ آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی انشاءاللہ تعالی. ویسے بھی ایک بات یاد رکھیے گا، کوئی بھی بات کوئی بھی چیز کبھی بھی ایک دفعہ سننے سے یا پڑھنے سے نہ سمجھ آتی ہے نہ یاد ہوتی ہے، الا ماشاءاللہ چند ایک ہو سکتی ہے. باقی کی تکرار کی ضرورت ہوتی ہے، بار بار ریپیٹ کریں اس کو. جتنی بار سنیں گی پڑھیں گی اتنی پہلی دفعہ سے زیادہ سمجھ آئے گی آپ کو. تو یہ آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. اس کا میں ساری آیت مبارکہ کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں. اچھا مجھے خیال آیا، میرے ذہن سے نہ نکل جائے، وہ اسٹوڈنٹس ہینڈ ریز کریں جنہوں نے پچھلے ہفتے کا سبق ہر روز تکرار کی، ہر روز بلا ناغہ جو آیات مبارکہ تھی. ماشاءاللہ سلمہ خان صاحبہ، سابقون الاولون، ماشاءاللہ پاکیزہ بیٹی سلمہ صاحبہ ماشاءاللہ تکرار بھی کرتی ہیں. کوئی ہفتہ ایسا نہیں اب پورا ہفتہ اپنا لیسن بھی دہراتی ہیں، ٹیسٹ بھی باقاعدگی سے دیتی ہیں. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، وقت میں، آپ کے عمل میں، آپ کی ہر چیز میں برکت دیں. باقی سب کے لیے بھی دعائیں ہیں، آپ سب بھی کوشش کریں. اگر پورا ہفتہ نہیں کر سکے، چند دن بھی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکت دیں. اچھا جی، تو کیا دیکھا ہم نے؟ وَإِلَٰهُكُمْ، اور تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. الہ برحق لکھا ہوا آگے، کہ برحق یعنی کہ اصل میں بس اللہ تعالیٰ ہی، باقی تو لوگوں نے بنائے ہیں. اور یہ خطاب دراصل یہ مشرکین مکہ سے جنہوں نے کئی الہ بنا رکھے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اتنی بڑی کائنات کا سارا انتظام ایک اکیلا اللہ کیسے سنبھال سکتا ہے. اور صرف وہی نہیں، پرانی جتنے بھی کلچر سے، جتنی بھی تہذیبیں تھیں، یہ رومی، مصری، ایرانی، یونانی، جتنے بھی، ان سب نے بہت سارے یہ دیوی دیوتا بنائے ہوئے تھے. اور بت، اور جیسے ایران جو ان میں یہ بت آپ کہہ لیں کہ ان کے ہاں تھا کہ یہ والا جو ہے یہ نیکی کا خدا ہے، یہ والا جو ہے بدی کا، یہ سزا کا، یہ جزا کا، اس طرح کا ان کے کانسیپٹ سے. یہ اور بات ہے کہ میں نے ابھی جو آپ سے شیئر کیا کہ الہ صرف وہی نہیں ہے جو ان لوگوں نے بنائے ہوئے تھے. ہم بھی الہ بنا لیتے ہیں بعض دفعہ، ہمیں پتہ نہیں چلتا. اور ہم کلمہ پڑھتے ہیں صبح شام، لا الہ الا اللہ، ہم اس میں یہ کلمات ادا کرتے ہیں، لیکن ہم اس کا حق نہیں ادا کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہم کس کس چیز کو الہ بنا لیتے ہیں. تو یہ اکیلی آیت مبارکہ اتنی، جب قرآن مجید میں یہ ذکر ہے، یاد رکھیے گا قرآن مجید کا سب سے امپورٹنٹ جو ٹاپک ہے نا وہ توحید کا ہے. اس لیے میں کہہ رہی تھی کہ آپ اما پارا کے دورہ قرآن میں اس کو آخری جو دن کا جو دورہ قرآن تھا اس میں توحید کی اقسام بیان کی گئی، کم از کم ان کو ایک دفعہ سن لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے. کیونکہ اکثر لوگ شرک اور بدعت میں پھر کنفیوز ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کہیں یہی تو شرک نہیں ہے یا یہ تو بدعت نہیں ہے. تو جب اب توحید کی سمجھ آ جائے گی تو شرک کی آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کو آسان ہو جائے گا. اسی طرح سنت کی آ جائے گی تو پھر بدعت کی بھی آ جائے گی سمجھ آپ کو. ٹھیک ہے. اور تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، اور اس کے سوا کوئی الہ نہیں، کسی قسم کا کوئی الہ نہیں ہے. اور وہ کیا ہے؟ بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا. اب یہ دونوں الفاظ آپ وہاں پر دیکھ لیجئے گا. آج میں اگلی آیت مبارکہ کی طرف بڑھتی ہوں. اور ویسے بھی
کم ٹائم میں ان الفاظ کو بھی بیان کرنا اتنی تھوڑے ٹائم میں، یہ میرے لیے آسان نہیں ہے. تو بس اتنا جتنا ترجمہ لکھا ہوا ہے. باقی میں اتنا بتا دوں، گرامیٹیکلی ان کا ترجمہ ہم کسی اور طرح سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر اسکالرز نے جو الرحمن کا کیا ہے مہربان، الرحیم کا کیا ہے بہت رحم کرنے والا، بعض نے الرحمن کا کیا ہے بہت رحم کرنے والا، الرحیم کا کیا مہربان، تو سب اپنی جگہ ٹھیک ہے. ہاں ان کی کچھ تفصیلات ہیں، لیکن آپ کو ان تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بیسیکلی دونوں میں رحم ہے، باقی دونوں کے فرق بھی بیان کیے گئے وہ آپ سن سکتے ہیں. اور گرامیٹیکلی یہی ہے کہ الرحمن اور الرحیم ان کا یہ ہے کہ جی ان میں مبالغہ ہے، اور بس اتنا ہی. میں اس سے زیادہ آپ سے شیئر نہیں کروں گی. تو اگر یہ میرے پاس سوالات آتے ہیں اس لیے میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ میں یہاں پر اس کا مہربان کیا گیا ترجمہ، ادھر الرحیم کا مہربان کیا گیا. بیٹی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ٹھیک ہے؟ باقی کچھ تفصیلات ہیں تو وہ میں اب یہاں شیئر نہیں کر سکتی، تو اتنا ہی کہوں گی کوئی فرق نہیں پڑتا. تو آپ اگر کوئی اس طرح سے کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے. کس نے الرحمن کو کہا ہے رحم کرنے والا اور الرحیم کو مہربان کہا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے تو رحم ہی نا اس میں اللہ کی صفت. تو باقی تفصیلات آپ سورۃ الفاتحہ میں سن سکتے ہیں. آیت نمبر 164. اب یہ دلائل آ رہے ہیں، 8 دلائل آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کے. اور میں یہ بتا دوں یہ سارے 1 بائی 1 قرآن مجید میں کئی جگہ الگ الگ ایک ایک کر کے آئے ہیں، لیکن یہ اتنی عظیم آیت مبارکہ ہے، اس میں ان سب کو اکٹھا کر دیا گیا ہے. اور یہ سب میں آپ کے سامنے رکھوں گی، میں صرف الفاظ بتاتی جاؤں گی اور معنی بتاتی جاؤں گی. بس باقی ترجمے ان کے آپ نے خود یاد کرنے ہیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو یہ دلائل ہیں کہ یہ سب اس ایک اللہ نے بنائے ہیں. ایک سے زیادہ کوئی الہ ہوتا تو یہ اتنے ڈسپلن سے یہ کائنات چل ہی نہیں سکتی تھی. اور پھر اس سے اگلی آیت مبارکہ جو اگلی دفعہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اس میں بھی یہی ہے کہ جس نے یہ سب کچھ کیا ہے، یہ سب کچھ بنایا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، اس کے ساتھ کسی اور کو تم شریک کیسے ٹھہرا سکتے ہو؟ تو یہ اب آپ دوسرے پارے میں آگے ماشاءاللہ. تو اب آپ اپنی ایک عادت بنائیں، اب آپ آیات کا ربط ملایا کریں. کبھی بھی ایک آیت کو یکدم اس پہ حملہ نہیں کرنا، اس پہ ٹوٹ نہیں پڑنا. مجھے الفاظ استعمال تو نہیں کرنے چاہیے لیکن ہم کرتے ایسے ہی ہیں، پھر اس کے بہت زیادہ غلط اثرات ہوتے ہیں. یکدم آئے پہلی آیت وہی پڑھی، کوئی پتہ نہیں پیچھے کس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے، اور وہی آیت مبارکہ کوئی 10 دفعہ اگر آئی ہے قرآن پاک میں 10 مختلف صورتوں میں، تو اس کے بیک گراؤنڈ ڈفرنٹ ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب وہاں پہ ڈفرنٹ ہو جائے گا. اور کہاں یہ کہ ایک آیت آئی ایک دفعہ ہے، تو پیچھے سے دیکھا کریں کہ بات کیا ہو رہی ہے، پھر بہت جلدی سمجھ آتی ہے. بلکہ اصل طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ پیچھے سے بھی دیکھیں آگے سے بھی. بعض دفعہ اگلی آیت میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ اس آیت کا آنے کا مقصد کیا تھا، مطلب کیا تھا. تو یہ اپنی عادت بنائیں، اس سے بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. آئیے جی شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فی خلق السماوات والارض. ابھی 8 چیزیں آ رہی ہیں اور سب میں یہ دلائل، سب اس چیز کی دلیل ہے. اور آخر میں کہا جا رہا ہے کہ ان سب میں کیا ہے، لآیات لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں. آیت کیا ہوتی ہے؟ آیت ان کی یہ جمع ہے آیات، یہ ہوتی ہے نشانی، وہ چیز جو کہ اپنے بنانے والے کا پتہ دے رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کو کوئی علم دے رہی ہے. اب وہ کیا ہے؟ انا حرف ہے بے شک، فی حرف میں، خلق السماوات والارض، خلق یہ بھی اسم ہے، السماوات الارض سب پہ ال لگا ہوا یہ بھی اسم ہے. خلق خا لام قاف، تو خلق کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہاں پر خلق پیدائش کے معنی میں، پیدا کرنے کے معنی میں. بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار. اب واو حرف ہے اور اختلاف، اصل میں یہ خا لام فا حروف مادہ ہے، بیچ میں تا زائد ہے، یہ خاص وزن پر ہے، اس وزن کے اندر یہ تا شامل ہے. تو اختلاف تو اردو میں بھی آپ فیملیئر ہیں. ٹھیک ہے؟ اور اللیل بڑی دفعہ آ چکا ہے، نہار، اللیل رات، النہار دن، نون ہا را اس کے حروف مادہ ہیں، حروف مادہ. اللیل کے لام یا لام. ٹھیک ہے؟ تو رات اور دن کے اختلاف میں، یہ جو بدل جاتا ہے، رات کے بعد دن آ رہا ہے، دن کے بعد رات آ رہی ہے، پھر کبھی دن لمبا ہو جاتا ہے، کبھی رات لمبی ہو جاتی ہے. تو ان سب کو، یہ سب کی ایک ایک بات کی تفصیلات قرآن مجید میں الگ سے آئے گی انشاءاللہ تعالی. ہم وہاں پر بھی اسے دوبارہ سے تفصیل سے دیکھیں گے.
تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے اختلاف میں اور والفلک کی، اور یہ ال لگا ہوا اسم ہے، واؤ کا میں ہر دفعہ نہیں بتاؤں گی، اب انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ واؤ ہے، حرف ہے، کوئی الگ سے واؤ آئے گی تو بتا دوں گی۔ یہ اسم ہے، فا لام قاف حروف مادہ، یہ جی کشتی کو کہتے ہیں۔ اب اس میں بہت ساری تفصیلات ہیں، ابھی اس کے ساتھ یہ ال لگا ہے، الفلک، اور بلکہ خود فلک کا لفظ بھی یہ واحد کے لیے بھی آ سکتا ہے، جمع کے لیے بھی، مذکر کے لیے بھی، مؤنث کے لیے بھی۔ کچھ لفظ قرآن مجید میں کیا عربی میں ایسے ہوتے ہیں، انہیں اس میں جنس بھی کہتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں بہت کچھ آ جاتا ہے، وہ آیت کے کانٹیکس کے مطابق ترجمہ کرنا ہوتا ہے یا ہر طرح سے ترجمہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ کشتی کے ساتھ بھی کیا گیا ہے، یہ کشتیوں کے ساتھ بھی کیا گیا ہے، یہ جہازوں کے ساتھ بھی ترجمہ کیا گیا، سب ٹھیک ہے۔ اور کشتیوں میں اللہ تی، وہ جو یہ اسم ہے مؤنث، ان کشتیوں کی طرف جا رہی ہے، ویسے یہ واحد اور یہ جمع ہے، یا اس کو بھی واحد لیا گیا ہے تو پھر تو اللہ تی ٹھیک ہے، اگر اس کو جمع لیا گیا تو بھی اللہ تی ٹھیک ہے۔ اس طرح کی جمع کے ساتھ بھی واحد مؤنث کی کوئی چیز آ جاتی ہوتی ہے، لکھ لیں، باقی میں بتاؤں گی وقت آنے پر انشاءاللہ تعالی۔ اور کشتیوں میں وہ جو تجری، جیم را یا حروف مادہ ہے، تا علامت مضارع ہے، اور یہ تا جو ہوتی ہے نا علامت مضارع، یہ ایک تو اگر اس کے ساتھ واو نون آ رہا ہے پھر تو یہ جمع کی ہوگی، تم سب۔ اگر واو نون نہیں آ رہا اور پھر تا علامت مضارع آ رہی ہے تو وہ دو طرح کی ہوتی ہے، نوٹ کر لیں۔ وہ سامنے والے مذکر حاضر کی بھی ہو سکتی ہے، جس میں ہوگا کہ تم یہ کرتے ہو، تم اکیلے، تم واحد یہ کرتے ہو، اور غائب مؤنث کی بھی ہو سکتی ہے کہ وہ مؤنث یہ کرتی ہے۔ تو یہ جو علامت مضارع تا جو واحد کی ہوتی ہے، یہ بڑی غور طلب ہوتی ہے، یہ گرامر اسٹوڈنٹس کو بھی غلطی ہو جاتی ہے، ان کو غلطی مغالطہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر تو واو نون آ جائے گا پھر تو کلیئر ہے، تم سب یہ کرتے ہو، لیکن واو نون کے بغیر واحد کی آ رہی ہے یہ تا، تو پھر دو طرح کی ہے، دیکھیں کتنے مختلف ہیں۔ واحد مذکر حاضر ہو سکتی ہے، واحد مؤنث غائب ہو سکتی ہے، تم کرتے ہو، وہ کرتی ہے، تو یہ پھر دیکھنا ہوتا ہے۔ یہ فی الحال بس اتنا ہی بتا دیا، اب آگے چھوڑ دے، ویسے ہی کشتیوں کی طرف جا رہی ہے، تجری وہ بہتی ہیں، فی البحری، البحر، باہرا الگا ہوا اسم، یہ دریا کے ساتھ بھی ترجمہ کرتے ہیں، سمندر کے ساتھ بھی، اور سمندروں کے ساتھ بھی، اس ال میں بڑی وسعت ہوتی ہے۔ تو اور ال بہت طرح کا ہوتا ہے، میں وقت آنے پر آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالیٰ ال کی اقسام بھی آپ سے شیئر کروں گی، جو چلتی ہیں سمندر میں یا سمندروں میں، بی ماں، باس ساتھ، ماں اس چیز کے جو، ینفع نون فا عین، نفع یا علامت مضارع، جو نفع دیتا ہے، الناس اسم لوگوں کو، یعنی کہ اور ان کشتیوں میں یا ان جہازوں میں بھی یہ نشانیاں ہیں، یہ تیسری چیز آ رہی ہے، جو سمندر میں یا سمندروں میں اس چیز کے ساتھ چلتی ہیں جو لوگوں کو نفع دیتا ہے۔ کیا نفع دیتا ہے؟ جہازوں پہ جو سامان ہوتا ہے، جو مال والے جہاز ہوتے ہیں، اور آپ کبھی دیکھیں ہوائی جہاز پر اتنا سامان نہیں لوڈ کیا جا سکتا جتنا بحری جہاز پہ کیا جا سکتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی چیز ڈوب سکتی ہے لیکن جہاز نہیں ڈوبتا، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی برکت سے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بتائی ہیں، اور تب تو جب یہ قرآن پاک جب یہ نازل ہو رہا تھا تب اتنے بڑے بڑے جہاز کہاں بنے تھے، تب تو چھوٹی چھوٹی کشتیاں ہوتی تھی، لیکن یہ دیکھ لیں آپ، آگے دیکھتے ہیں جی۔ اور آپ نے ذہن میں رکھنا ان سب میں نشانیاں کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اگلی نشانی کیا ہے؟ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو اللہ نے اتارا، نازل کیا، وَمَا، اور جو، انزلہ نون زا لام حروف مادہ، انزلہ فعل ماضی ہے، اس کا فاعل آگے آ رہا ہے، اللہ لفظ جلالہ، جو اللہ نے اتارا۔ اگر یہ فاعل یہاں نہ ہوتا تو اس کے اندر ہی ہم نے کہنا تھا جو اس نے اتارا۔ تو یہ وہ والا فعل ہے جس کا فاعل آگے آ سکتا ہے۔ یہ بس دو ہی طرح کے ہوتے ہیں، دونوں واحد ہی ہوتے ہیں، ایک مذکر کا ہوتا ہے، ایک مؤنث کا ہوتا ہے، تو ان کا آگے آ سکتا ہے، اور جب آگے آ سکتا ہے ان کا فاعل تو وہ واحد بھی ہو سکتا ہے، دو بھی ہو سکتے ہیں، جمع بھی ہو سکتے ہیں، یہ واحد ہی رہے گا اس صورت میں جب فاعل آگے ظاہر ہو جائے۔ ویسے تو زیادہ تر فعل ان کے فاعل اندر ہوتے ہیں اور وہ پہچانے جا رہے ہوتے ہیں، کبھی واو کی شکل میں، کبھی لمبی تا کی شکل میں، کبھی تم کی شکل میں، تو وہ پتہ چل جاتا ہے۔ میں ایسا ایسا انشاءاللہ تعالیٰ فاعل ساتھ ساتھ بتایا کروں گی۔ اور جو اللہ نے اتارا یا نازل کیا، من السماء، آسمان سے، من ماء، من سے، ماء پانی سے۔ اب اگر گرامر اسٹوڈنٹ جو
ایڈوانس کر رہے ہیں میرے ساتھ وہ اگر سن رہے ہیں تو میں بتا دوں، یہ جو ماں ہے، ماں موصولہ ہے، اس کے بعد یہ جو من آ رہا ہے، من بیانیہ ایسے کہیں گے، اس کا ترجمہ ہم یوں بھی کر سکتے ہیں، اور جو پانی اللہ نے آسمان سے اتارا، یا جو اللہ نے آسمان سے اتارا، اس من بیانیہ کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں یعنی پانی۔ آسمان سے تو بہت کچھ اترتا ہے، یہاں پر مراد پانی۔ چلیے، اور جو اس نے اتارا آسمان سے پانی میں سے یا پانی، فَأَحْيَا بِهِ، فا پھر احیاہا یا حروف مادہ، اس میں حیات زندگی سے بھی معنی کیا جاتا ہے، اور حیا اس سے بھی کیا جاتا ہے، وہ دیکھنا ہوتا ہے، تو یہ زندگی والا ہے اس میں۔ فَأَحْيَا، اس نے زندہ کیا۔ اب یہ دیکھیں، یہ بھی وہی ہے جیسے انزلہ تھا، اس نے اتارا، احیا اس نے زندہ کیا، لیکن انزلہ کا فائل آگے آ گیا ہے، نظر آ رہا ہے، نہ ہوتا تو اس کا بھی ترجمہ ہم نے اسی طرح کرنا تھا، اس نے زندہ کیا۔ اگر اس کے آگے بھی اللہ کا لفظ آ جاتا تو اللہ نے زندہ کیا۔ میں ایک مثال دے رہی ہوں سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اچھا دیکھیں، بعض دفعہ میری مثال، میں خود بھی اس چیز سے بہت سیکھتی ہوں، کبھی کبھار اس میں ایگزیکٹ ترجمہ والے مثال نہیں ہوتی، اسے میں سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہی ہوتی ہوں۔ اچھا جی، پھر اس نے زندہ کیا بھی، اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اس پانی کے ساتھ۔ کس کو زندہ کیا؟ الارض، زمین کو، بعد موتیہا، یہ ہا واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے، زمین کی طرف جا رہی ہے، اس کی موت کے بعد خشک ہو گئی، دوبارہ سے ہری بھری ہو گئی۔ تو اس میں بھی نشانی ہے، ایک ایک چیز میں نشانی ہے، غور کیا کریں ہر چیز میں، دن کے آنے میں، دن کے جانے میں۔ اسی طرح ہم ہیں، ایک دن آج ہم آئے، ایک دن ہم نے بھی غروب ہو جانا ہے، ہم نے بھی ختم ہو جانا ہے، چلے جانا ہے۔ موسموں کو دیکھیں، پھولوں کو دیکھیں، ہر چیز کو دیکھیں۔ اب یہ زمین کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ پہلے تو اللہ نے آسمان سے، جو اللہ نے آسمان سے اتارا یعنی پانی، پھر اس نے اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد، خشک ہو جانے کے بعد، ایک طرح سے بنجر ہو جانے کے بعد زندہ کیا، ٹھیک ہے؟ اس نے زندہ کیا اس کے ساتھ، پانی کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد۔ وہ اگلی بات دیکھیں، وہ بسا فیہا، یہ جو بسا ہوتا ہے یہ فعل ہے، فعل ماضی ہے، با سا سا، یہ ہوتا ہے پھیلا دینا۔ تو اور اس نے پھیلا دیے، فی ہا، اس میں، یہ ہا کس کی طرف جا رہی ہے؟ یہ زمین کی طرف جا رہی ہے، مؤنث ہے یہ، اس زمین میں، من کلی دابہ، کلی دابہ، یہ دابہ بیسیکلی دال بابا، یہ ہوتا ہے جی رینگنے والی مخلوق، لیکن اس میں بہت تفصیلات ہیں، اس کے بارے میں مختلف رائے ہیں، تو اس کا ترجمہ زیادہ تر ایسے کیا جاتا ہے تمام جاندار، من کلی دابہ، ہر قسم کی جاندار مخلوق میں سے، یا بس اب میں من کا مطلب سے بتا چکی ہوں، اس لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ کسی حرف کا ترجمہ اسی طرح کریں، با کا ساتھ کے ساتھ کریں، من کا سے کے ساتھ کریں، نہیں، بعض دفعہ یہ زائد بھی ہوتے ہیں، ان کا ترجمہ ویسے نہیں کیا جاتا، تو یہ اندازہ آپ کو آہستہ آہستہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور اس نے، اچھا دیکھیں، بسا، اور اس نے پھیلا دیے، اب یہ بھی وہی ہے، انزلہ بھی وہی ہے، فعل ہے، ماضی ہے، واحد والا، احیا بھی وہی ہے، بسا بھی وہی ہے، لیکن ایک کے بعد فائل نظر آ رہا ہے، باقیوں کے اندر ہی ہے۔ پھر اس نے زندہ کیا، پھر اس نے پھیلا دیے، اس میں تمام ہر قسم کی جاندار مخلوق، اس کو بس اسی طرح یاد کر لیجیے۔ اگلی نشانی آ رہی ہے، وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور تصریف کہتے ہیں جی سواد رافع، یہ جو علم صرف ہے وہ بھی اسی سے، پھیرنا، ٹھیک ہے؟ کس کو پھیرنا؟ الریاح، را یا ہا، ہواؤں کو، یہ جو ریح گیس خارج ہوتی ہے، ہوا، وہ بھی اسی حروف مادہ سے ہے، اور یہ ہواؤں کی جمع ہے۔ تو اب دیکھیں ہوائیں کبھی کدھر سے آ رہی ہیں، کبھی کدھر سے آ رہی ہیں، کبھی اچانک چل پڑتی ہیں، نظر بھی نہیں آ رہی، لیکن چل رہی ہیں اور پھیلا دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، تو یہ اللہ تعالیٰ ہے نا، کون طاقت؟ دیکھیں لوگ اکثر کہتے ہیں کہ وہ نظر نہیں آتا، بھی ہوائیں بھی تو آپ کو نظر نہیں آ رہی ہیں، لیکن سب کام لے کر چل رہی ہیں نا وہ، اللہ کی عزت سے، اللہ کے حکم سے۔ اور اگلی نشانی کیا ہے؟ اور ہواؤں کے پھیرنے میں، اور یہ سب قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آگے آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، میں آپ سے تفصیل سے شیئر کروں گی۔ اچھا ویسے زیادہ تفصیل اگر آپ پسند کرتی ہیں نا، تو یہ جو قرآن ڈیلی والا گروپ ہے اسے جوائن کر لیجئے، نہیں جوائن کرنا تو پلے لسٹ چیک کر لیں یوٹیوب پر، اس میں تفسیر سب سے لمبی ہوتی ہے، لمبی سے مراد یہ نہیں ہے لمبی کرنے کے، میں 1 گھنٹے میں 1 آیت کی بھی ہو سکتی ہے،
لمبی سے مراد یہ ہے کہ باقی تمام گروپس کی نسبت اس میں تفصیل ہے، لیکن اتنی جتنی ضروری ہے، جو اس کلاس سے اس گروپ سے زیادہ ہوگی، جتنی کہ آپ کو فائدہ دے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ کی تسلی بھی ہو جائے گی۔ باقی تو میں پوائنٹس نکالتی رہوں تو میں نکالتی رہوں صبح سے شام تک، وہ قرآن مجید سے تو وہ علم تو نہیں ختم ہوگا۔ وہ اگر آپ شوق رکھتے ہیں تو اس پہ یہ ہواؤں کا ذکر جب آیا ہے، باقی میں نے کچھ اور پارے میں سے کروائے ہیں، یا آگے بھی آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، تو زیادہ تفصیل سے بیان ہوگا بجائے اس کے، کیونکہ اس میں مجھے لفظوں پہ بھی بات کرنی ہوتی ہے، اس میں لفظوں پہ بات نہیں ہوتی ہے، اس میں آیت مبارکہ پڑھتی ہوں، ترجمہ کرتی ہوں، اور تفسیر لمبی ہو جاتی ہے۔ اور جب کبھی ضروری ہوتا ہے، چونکہ مجھے شوق ہے ایک ایک لفظ کو جاننے کا، پہچاننے کا، کہ اصل میں اس کا مطلب کیا تھا، تو وہ کبھی کبھی میں شیئر کرتی ہوں اسٹوڈنٹس کی دلچسپی کے لیے۔ اچھا جی، ہواؤں کے پھیرنے میں، اور وہ صحابی، اور یہ سین ہابا اللگا وہ اسم، جس کے ساتھ اللگا وہ میں ہر دفعہ نہیں بتاؤں گی، وہ اسم ہے، اور بادلوں میں۔ اچھا، کسی نے اس کا بادل کے ساتھ بھی کیا ہے، یہ واحد کا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، اور اس ال کی وجہ سے جمع کا بھی کر سکتے ہیں۔ کون سے بادل ہیں؟ جو آسمانوں، اور جو آسمانوں نہیں، جو آسمان اور زمین کے درمیان میں مسخر کیے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں، ان میں بھی اللہ کی نشانی ہے۔ تو والسحاب، اور بادل یا بادلوں میں نشانی ہے، جو کیا ہے؟ المسخر، سین خاف، سین خارا، جو مسخر کیے گئے ہیں۔ کہاں؟ بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان۔ اچھا، بینا کا تو آپ کو آ گیا ہوگا ترجمہ نا، ہم اردو میں بھی اکثر کہتے ہیں بین، ان کے بین بین ہے، وہ یہی لفظ ہے عربی کا۔ اچھا جی، اب ان سب چیزوں میں، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کے اختلاف میں، کشتیوں کے، یا کشتیوں میں جو سمندر میں چلتی ہیں، اس چیز کے ساتھ جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ جو کشتیاں اس چیز کے ساتھ چلتی ہیں جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں، اس سامان کے ساتھ، اس مال کے ساتھ، ان میں، ان کشتیوں میں، ان جہازوں میں نشانی ہے، اور کس میں نشانی ہے؟ اور اس میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا، یعنی پانی، یا اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ پھر اس میں بھی نشانی ہے کہ اس کے بعد اس نے اس پانی سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا۔ پھر کس میں نشانی ہے؟ کہ اس نے اس زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق، اور اس میں بہت تفصیل ہے دابا میں، بس آج کے لیے اتنے ہی میں نے شیئر کیے، رینگنے والے بھی ہیں، اس پہ چلنے والے بھی ہیں، اور ہر طرح کی مخلوق، بعض نے خاص مخلوق کے ساتھ ترجمہ کیا، بعض نے ہر طرح کی مخلوق کے ساتھ کیا ہے، تو سب اس میں آ جاتے ہیں۔ اور ہواؤں کے پھیرنے میں، ان کے چلنے میں، رخ پھیر رہی ہیں، اچانک سے آ جاتی ہیں، اور بادلوں میں نشانی ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر کیے گئے ہیں۔ لآیاتن، لام تاکید ہے زبر والا، یہ وہ لام نہیں ہے جو زیر والا ہوتا ہے لیکن کسی ضمیر کے ساتھ آتا ہے تو زبر پکڑ لیتا ہے، نہیں، یہ ہے ہی زبر والا، اس کا البتہ کے ساتھ، یقیناً کے ساتھ ترجمہ کریں گے۔ نشانیاں ہیں، یہ ہے لام جارہ، لی قومن، اس قوم کے لیے، یا ان لوگوں کے لیے، قوم کا مطلب صرف قوم نہیں ہوتا، جو کیا ہے؟ یاقلون۔ چلیں جی، جاتے جاتے یاقلون مجھے بتائیے، آج ذرا آپ لوگوں سے میں پوچھ ہی نہیں سکی، یہ اسم ہے یا فعل؟ اور صرف وہ میسج کریں جن کا میں نے آپ کو ذکر کیا، بتائیں اسم ہے یا فعل؟ فعل ہے تو کون سا ہے؟ جو دل میں آتا ہے لکھ دیں۔ مریم عباسی، ماشاءاللہ، شاباش۔ پاکیزہ بیٹی، ماشاءاللہ، شاباش، بہت اچھا۔ انہوں نے الگ الگ نہیں جواب دیا، انہوں نے پہلے یہ نہیں کہا کہ کیا ہے، انہوں نے اکٹھا بتا دیا۔ ماشاءاللہ، فوزیہ انور، شاباش شاباش، ٹھیک ہو گیا جی۔ واو نون آ رہا ہے، اسم میں بھی آتا ہے، آ سکتا ہے فعل میں بھی۔ یہاں پر چونکہ یا علامت مضارع آ رہی ہے تو یہ فعل ہے، فعل مضارع ہے، وہ عقل رکھتے ہیں۔ تاکہ لونا ہوتا تو تم عقل رکھتے ہو، واو جمع کی ہوتی ہے، وہ سب، تم سب، تو یا جو ہوتی ہے، دیکھیں یہی فاعل ہے۔ ایک تو واو پتہ چل گیا کہ زیادہ ہے، جمع ہے، لیکن اب یہ نہیں پتہ چل رہا کہ یہ حاضر جمع ہے یا غائب جمع ہے، تو واو کے ساتھ یا آ جائے تو غائب جمع، وہ عقل رکھتے ہیں۔ تا لگی ہو تو واو کے ساتھ تو سمجھ جائیں ہے تو علامت مضارع، ابھی تک میں یہی کہتی آئی ہوں، وہ تو ہے ہی ہے، تو تم عقل رکھتے ہو، اور یہی فاعل ہے۔ یا کی لونا کا فاعل وہ جمع جو غائب ہے، تا کی لونا کا غائب وہ حاضر، وہ جمع جو حاضر ہے، بس
یہ سنتے سنتے انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک لفظ قرآن مجید کا جب آپ تلاوت کریں گی آپ کو بالکل پہچانا جائے گا، سمجھ آ رہی ہوگی اور ترجمہ بھی ہو جائے گا۔ چلیں جی، یہ تھی آج کی آیت مبارکہ۔ میں اس کا ایک دفعہ ترجمہ پھر کر دیتی ہوں۔ آپ کہتے ہیں تو اس کا ترجمہ میں با محاورہ کر دیتی ہوں، اور باقی میں اس میں بتا دوں کہ اس کی تفصیلات میں تھوڑا سا آپ سے شیئر کر دیتی ہوں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کرنے والوں کے لیے 8 ایسے امور کا ذکر فرمایا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر واضح کلیئر دلائل ہے۔ مثلا اتنے عظیم الشان آسمان کو بغیر ستونوں کے پیدا کرنا، اور زمین کو اس طرح بنانا کہ اس پر بسنے والی تمام مخلوق کی ضروریات کے لیے وہ کافی ہے۔ دن رات کا ایک دوسرے کے بعد آنا جانا، ان کے کبھی کسی کا لمبا ہو جانا، کسی کا چھوٹا ہو جانا، جہازوں کا بڑے بڑے سمندروں میں چلنا، آسمان سے بارش برسانا جس سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، ہر جاندار کا سلسلہ قائم رکھنا زمین میں۔ دیکھیں میں نے آپ سے کہا نا، بعض نے کہا رینگنے والے، بعض کہتے ہیں اس میں انسان بھی آ جاتا ہے، ہر مخلوق آ جاتی ہے۔ ان کا یہاں پہ نسل در نسل سلسلہ قائم ہے، انہیں زمین میں اس طرح پھیلا دیا ہے، کسی کو کہیں کسی کو کہیں۔ ہواؤں کے رخ میں تبدیلی پیدا کرنا اور بلندیوں پر بادلوں کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا، یہ سب کام ایسے ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی بھی ہستی سر انجام نہیں دے سکتی۔ پھر اور کون سے ایسے کام ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کو دوسرے لوگوں کی، دیویوں کی، ان کی دیوی دیوتاؤں کی ضرورت پیش آ سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، اب یہیں سے آگے ہم چلیں گے اگلی دفعہ اگلی آیت مبارکہ پہ انشاءاللہ تعالیٰ، وہاں سے بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ یہ لوگ جو شریک بناتے ہیں کس کس طرح کس یہ بناتے رہے ہیں، اور آج ہم بھی کہاں کہاں شریک بنا لیتے ہیں۔ چلیں جی، میں اس کا ترجمہ با محاورہ کر دیتی ہوں۔ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے اور رات اور دن کے بدلنے میں، اور ان کشتیوں میں یا ان جہازوں میں یا اس کشتی میں، ہر سارے ترجمے ٹھیک ہیں، جو سمندر میں وہ چیزیں لے کر چلتی ہیں جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں، اور اس پانی میں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا یعنی بارش، پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا، اور اس میں یعنی زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے یا مخلوق پھیلا دی، اور ہواؤں کے بدلنے میں، اور اس بادل میں یا ان بادلوں میں، سب ترجمے ٹھیک ہیں، جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر کیا ہوا ہے یا مسخر کیے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو سمجھتے ہیں۔ یہ تھی آج کی آیات مبارکہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، واشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔